نے جو شعر کہا تھا کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اور کسی خود ستائی کے جذبے کے بغیر کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھ پر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول دیا۔ جیسے میں نے پرسوں کہا تھا کہ ایک حدیث نے تاریخ کے ایک بہت بڑے صندوق کو میرے لیے کھول دیا۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پہ ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیرت النبی کو مجھ پر کھولا، میں نے اس کا انالیسس کیا، تجزیہ کیا اور اس سے انفر کیا ہے اور چیلنج کرتا ہوں۔ The process of a true revolution can be deduced, can be inferred only from the سیرہ of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ انسانی کے باقی سارے انقلاب جزوی تھے۔ فرینچ ریولوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا اور کچھ بھی نہیں بدلا، عقائد وہی رہے، اخلاق وہی رہے، معاشی نظام وہی رہا جو پہلے تھا، صرف سیاسی نظام بدلا۔ بولشوک ریولوشن میں معاشی نظام بدلا، باقی معاشرہ وہی تھا، سوشل ویلیوز وہی تھیں، وہی عیسائیت جو کہ تو قائم تھی۔ صرف ایک ریولوشن ہے پوری ہیومن ہسٹری میں جس نے ٹوٹل چینج کیا، عقیدے بدل گئے، اخلاق بدل گئے، صبح و شام کے انداز بدل گئے، شب و روز کے نقشے بدل گئے، نظام بدل گیا، سیاسی نظام، نیا سیاسی نظام۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام پر ایم این رائے کی کتاب پڑھیے اسے۔ اچھا، اور یہ تاریخی انقلاب، عظیم ترین انقلاب تاریخ کا، یہ ایک لائف سپین میں مکمل ہو گیا۔ فرینچ ریولوشن کے لیے فکر دینے والے روسو، والٹیئر وغیرہ بیسیوں جو ہے صاحب قلم تھے، ان کا ایکچوئل انقلاب برپا کرنے میں کوئی حصہ نہیں۔ they were men of the letters، ڈیسک ورکرز تھے، بیٹھ کر لکھ سکتے تھے، میدان میں آ کر لیڈ نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فرینچ ریولوشن بڑا بلڈی ریولوشن تھا، بہت خون بہا ہے، فساد، ہنگامہ۔ there was no leader، لیڈر لیس موب۔ ایک فکر تو آ گیا لیکن موب تو بالکل لیڈر لیس تھا۔ بولشوک ریولوشن کے اندر میں نے بتایا آپ کو، اس کا فکر دینے والے مارکس اور اینجلس، وہ تو جرمنی میں بیٹھ کر کتاب لکھی ہے اور وہ تکمیل اس کی ہے داس کیپیٹال کی انگلستان کے اندر۔ انگلستان میں آج تک وہ انقلاب نہیں آیا۔ یہ مونشوکس اینڈ بولشوکس نے رشیا کے اندر اور عین وقت کے اوپر آ کر لینن نے اس کی قیادت سنبھال لی، ہائی جیک کیا۔ ادروائز دی مونشوکس ور مور امپورٹنٹ۔ بہرحال یہاں یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ ایک شخص سے دعوت شروع کر رہا ہے، تنکا لا کر اپنا گھونسلہ بنا رہا ہے، اور پھر وہی شخص جو اسٹریٹ پریچر تھا وہی آرمیز لیڈ کر رہا ہے۔ تو میتھڈالوجی آف اے ریولوشن کین بی ڈیڈیوسڈ اونلی، دی اونلی سورس if you want to know what is the methodology of a true revolution, the only source is the سیرہ of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث نبوی کہ حضور نے 5 ادوار گنوائے تھے اپنے دور سے لے کر، دور نبوت، دور خلافت علی منہاج النبوہ، جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ حدیث میں لفظ ہے خلافہ علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر خلافت۔ پھر تیسری کاٹ کھانے والی ملوکیت، چوتھی غلامی والی ملوکیت، جبکہ انگریزوں کے غلام ہو گئے، فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، اطالویوں کے غلام ہو گئے، اسپینیئرز کے غلام ہو گئے، ڈچ کے غلام ہو گئے، پورچوگیز کے غلام ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا، اور اس کے ضمن میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا ذری قول ہے، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ اس امت کے آخری حصے کی، آخری حصہ کون سا ہوگا؟ خلافت علی منہاج النبوہ۔ آخری حصے کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریق پر جس طریق پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہم جب دیکھتے ہیں محمد کا نقشہ مکے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی تھا یا نہیں تھا یہ تو علیحدہ ہے، لیکن نبیوں کا سا نقشہ ہے۔ درویشی ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، وہ دعائیں دے رہے ہیں، پتھراؤ کیا جا رہا ہے، وہ پھر بھی بد دعا نہیں دیتے۔ درویشی، دعوت، تبلیغ، جیسے مسیح کبھی وہاں گئے واس کر رہے ہیں، کبھی وہاں گئے واس کر رہے ہیں، کبھی وہاں گئے واس کر رہے ہیں، ایسے حضور سٹریٹ پریچنگ بھی کر رہے ہیں۔ جو میلے ہوتے تھے، بازار لگتے تھے، ان میں جا کے تبلیغ کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے۔ تو یہ نقشہ تو ہے، نقشہ یہ تو ہے۔ وہ تھے یا نہیں تھے اس کو چھوڑ دو، لیکن یہ نقشہ جو ہے نبیوں کا ہے۔ بٹ ہیئر ہی فیلڈ، اور ان کے کہنے کے مطابق ہی ہیڈ ٹو رن اوے، ٹو فلی۔ They call it the flight to مدینہ، ہجرت نہیں کہتے وہ، فلائٹ، فرار۔ لیکن اب مدینے میں جا کر تو absolutely new محمد comes in our eyes. He is the commander of army, he is a statesman, he is the ruler of a government, he is a statesman. There he succeeded. Muhammad failed as a prophet but succeeded as a statesman. چنانچہ اسی کو، اس تضاد کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے منٹگومری واٹ، پروفیسر منٹگومری واٹ، اس نے 2 کتابیں لکھی سیرت پر، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، ٹو ہائی لائٹ دی ڈفرنس، دی کنٹرڈکشن۔ اور محمد ایٹ مدینہ کے اندر اس نے جتنے بھی ہو سکتے تھے تعریف کے کلمات، تعریف کے اوصاف اور ان کی سپرلیٹو ڈگریز استعمال کر لی۔ معاملہ فہمی، دور اندیشی، انسان شناسی، موقع شناسی، ہر شے کے اعتبار سے محمد بہت ٹاپ پر، بہت ٹاپ پر۔ کتنی بڑی بات کی جاتے ہی یہودیوں کو جکڑ لیا ایک معاہدے کے اندر، میثاق مدینہ کے اندر۔ تو اس کی ساری تعریف کرتے، اس لیے مسلمان بھی دھوکہ کھاتے کہ یہ تو حضور کا بہت تعریف کرنے والا ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے ہمارے ہاں جب سیرت کے جلسے شروع کیے تھے، تو جو مرکزی جلسہ سیرت کا اسلام آباد میں شروع کیا تھا، اس میں اس کو بلایا تھا ایز اے اسپیکر، حالانکہ وہ اصل میں 2 کتابوں کے ذریعے یہ کنٹرڈکشن کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ محمد مدینے والا کچھ اور ہے، مکے والا کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال میں نے اس میں استضاد کو رفع کیا ہے کہ یہ ایک ریولوشنری پروسیس کے مختلف تقاضے ہیں، مختلف سٹیجز ہیں، اور ان کے اندر بڑی حکمت ہے۔ یہ کتاب میں نہیں کہہ سکتا یہاں ہے یا نہیں ہے، بہرحال امید ہے کہ اب کچھ نہ کچھ حالات جس طرف جا رہے ہیں تعلقات کی بحالی پر، تو کتابوں کا آنا جانا جو ہے آسان ہو جائے گا۔ اس کا مطالعہ کر کے پھر سمجھنا چاہیے۔ اب میں آخر میں علامہ اقبال کے 2 شعر جو ہیں میتھڈالوجی آف محمد کو، جس نے سمرائز کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک مکالمہ نقل کرتے ہیں۔ کس کیفیت میں ہوں گے، کیا کس عالم میں ہوں گے جب یہ شعر کہے، گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازت۔ اللہ نے مجھ سے کہا ہے اقبال، ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے وہ تمہیں اچھی لگی، اچھی ہے، سازگار ہے تمہارے لیے؟ گفتم کے نمی سازت۔ میں نے کہا نہیں، مجھے پسند نہیں، یہ تو ریپریسو ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے۔ ایک اور شعر ہے ان کا اردو کا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ تو مجھے تو پسند نہیں ہے یہ دنیا، گفتم کے نمی سازت، گفتند کے برہم زن، تو اچھا توڑ دو اس کو، پھوڑ دو، ختم کر دو اس کو۔ اور کیسے کرو؟ 2 مصروں میں، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن۔ پہلا مرحلہ درویشی کا ہے، دعوت کا ہے، تبلیغ کا ہے۔ تمہیں جو کہا جائے، پاگل کہا جائے، مجنون کہا جائے، شاعر کہا جائے، ساحر کہا جائے، مسحور، سنو اور برداشت کرو، برداشت کرو۔ مار کھانی پڑتی ہے، کھاؤ، پتھراؤ ہوتا ہے، سہو اپنے جسم اثر پر۔ بانشہ درویشی در ساز و دمادم، بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ، لیکن چوں پختہ شوی، جب پختہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، معتدب تعداد میں لوگ تمہیں مل جائیں، وہ منظم ہو،
وہ سم و طاعت کی پابندی کرتے ہوں، وہ اپنے وجود پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کر چکے ہوں، اگر یہ طاقت حاصل ہو جائے جو پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن، تو اپنے آپ کو سلطنت جم کے ساتھ ٹکرا دو۔ یہ پروسیس ہے مدینے کا، پہلا مصرع ہے مکے کا، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، کرو محنت درویشی کے ساتھ کیے جاؤ for 13 long years it was درویشی۔ صحابہ کو منع کر دیا گیا تھا، تم کوئی جواب نہیں دو گے، no retaliation, no raising of hands even in self defense۔ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن۔ اب تمہیں اس اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے، سلطنت جم سے ٹکرا جاؤ، توڑ پھوڑ دو، برہم زن، توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس غلط نظام کو۔ یہ ہے طریق محمدی دو مصروں کے اندر۔ تو میرے نزدیک مسلمان چاہے وہ مسلم اکثریت کے ممالک میں رہ رہے ہوں، لیکن وہاں اسلام کا نظام نہیں ہے، یونیورسل ہے اس وقت، سیکولرزم یونیورسل، اکانومی کا نظام، سود کا، بینک کا، یونیورسل، تہذیب وہ مخلوط تہذیب جس میں شرم، حیا، عفت، عصمت کے تصورات اب اڑ جائیں گے، ایویپوریٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ کوئی دن کی بات ہے، مرد ہوش مند اقبال نے کہا تھا، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی۔ عورت کو اوٹ بھی درکار نہیں ہوگی کہ کہیں اوٹ میں ہو کر اس کے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا جائے، کھلم کھلا بھی ہو تو کیا حرج ہے۔ یہ کوئی دن کی بات ہے، مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی۔ اور اس طرف جا رہا ہے۔ پورا پروگرام یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت ہوا ہے۔ پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی قاہرہ میں، کائرو، پھر ہوئی بیجنگ، دونوں طرف سے ایشیا کو جکڑنے کے لیے، کہ اس لیے کہ ابھی ایشیا میں اور خصوصاً مسلمان ممالک میں اور یقیناً ہندوستان میں بھی فیملی سٹرکچر ابھی مضبوط ہے، ابھی بزرگوں کا کچھ ادب ہے، لحاظ ہے، والدین کی خدمت ہے، ابھی شرم اور حیا کے کچھ اثرات ہیں، اگرچہ ہمارا ایلیٹ طبقہ جا چکا، مغربی رنگ کے اندر رنگا جا چکا ہے، لیکن یہ کہ ہیں۔ اور اس کو توڑنے کے لیے ادھر کائرو کانفرنس، ادھر بیجنگ کانفرنس، پھر بیجنگ +5 کانفرنس انڈر دی آسپیسز آف یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، اور اس کا فیصلہ کیا ہے؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام۔ اب اس پورے سوشل سٹرکچر کو توڑ کر ایک نیا سٹرکچر لانا ہے، عمارت کو گرا کر نئی عمارت بنانی ہے۔ گفت رومی ہر بنائے کوہنہ کا باداں کنند، تو نہ دانی اولا تعمیر را ویرا کرند۔ رومی نے کہا ہے کہ جو بھی کوئی بنائے کوہنا ہے، پرانا نظام ہے، اس کو اگر آپ تلپٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور نیا نظام لانا چاہتے ہیں، تو پہلے نظام کو گرانا پڑے گا، پہلی عمارت کو گرانا پڑے گا۔ تو یہ سوشل سٹرکچر جو ٹوٹ پھوٹ چکا ہے ویسٹ میں، اب وہ چاہتے ہیں کہ ایسٹ میں بھی ٹوٹ پھوٹ جائے۔ بہرحال ہمیں جو اصل موضوع تھا، مسلمان غیر اسلامی ریاست میں، مسلمان ایک داعی امت کا نام ہے، یہ قوم نہیں ہے، امت ہے، ہم مقصد لوگوں کا مجموعہ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ داعی بن کر کھڑے ہوں، اور یہ دعوت ریولوشن اورینٹڈ ہونی چاہیے، نظام کو بدلنے کی تیاری کرنے والی دعوت، کہیں بھی ہو، مسلم مائنورٹی کنٹری میں ہو، مسلم میجورٹی کنٹری میں ہو، یہاں تک کہ چاہے اکیلا ہو کوئی شخص دنیا کے اندر کسی ملک میں، he has to do it، اگر وہ مسلمان ہے، بلکہ صحیح معنی میں اگر وہ بندہ مومن ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سوال و جواب کے سیشن کی طرف چل رہا ہوں۔ پہلا سوال محمد عادل ہیں، واٹ آر دی رائٹس آف اے نان مسلم ان اے مسلم اسٹیٹ؟ کائنڈلی ایکسپلین دی کنسپٹ آف جزیہ۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ میں مسلم اسٹیٹ کا تو نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ تو آج کل اس سے سیکولر نظاموں پر چل رہے ہیں، ایکول سٹیزن شمار ہوتے ہیں، لیکن اسلامک اسٹیٹ میں یہ ہے کہ نان مسلم ول بی مائنورٹیز۔ جیسے میں نے کہا، یہاں مسلمانوں کو مائنورٹی اسٹیٹس اپنے لیے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ نے ایک علیحدہ قوم ہونے کے مطالبے پر اور دعوے پر آپ نے
یہ تو ہندوؤں کے لیے تو بھارت ماتا اتنا ہی متبرک تھا جتنا کہ گو ماتا. آپ نے اس کے ٹکڑے کرا دیے اور اس میں بڑا ہاتھ آپ لوگوں کا ہے, آپ کے آباء و اجداد کا ہے, ہندوستان کے رہنے والوں کا ہے. مسلم لیگ کی قیادت بیسیکلی مائنورٹی پروونسز سے تھی. بہرحال ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم اگرچہ ایکول سٹیزن نہیں ہوگا, پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگا. یہ پروٹیکشن جو ہے اسی کے لیے لفظ ذمہ ہے, ذمہ داری آپ بولتے ہیں اردو میں. اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی اس کی پروٹیکشن, اسے پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی. اس کی عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے زیادہ کی جائے گی. یہ سورہ حج کی ایک آیت ہے, لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی قوم کو دوسری قوم کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا, جب کوئی قوم گل سڑ جاتی ہے تو اسے ہٹاتا ہے, کسی کے ذریعے سے تباہ کر دیتا. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سارے گرجے, راہب گھر اور یہودیوں کی یہ ساری سولوتا, سینیگوگس اور مسجدیں سب ختم ہو جاتی, برباد ہو جاتی, تباہی ہو جاتی. تو مسجدوں کا ذکر بعد میں آ رہا ہے, چرچز کا, راہب خانوں کا, خانقاہوں کا اور جیوش سینیگوگس کا پہلے ہو رہا ہے. اسی طرح انہیں پوری اجازت ہوگی کہ وہ اپنی نیکسٹ جنریشن کو اپنی جو تعلیم دینا چاہیں دیں. انہیں پرسنل لا مکمل اختیار حاصل ہوگا, شادی بیاہ جس طرح چاہیں کریں, طلاق یا سیپریشن کی کوئی شکل رکھنا چاہیں نہ رکھنا چاہیں یہ ان کا معاملہ ہے. یہاں تک کہ انہیریٹنس لا بھی ان کا اپنا ہوگا. پھر ان کے لیے تمام مواقع ہوں گے, وہ سرکاری ملازمتوں میں جائیں, وہ کاروبار کریں, وہ پروفیشنز کے اندر انٹر ہوں, اس کا حاصل کریں اور پریکٹس کریں. البتہ بس دو چیزیں نہیں ہوگی. ایک, لیجسلیٹو پروسیس میں ان کو ایسوسیٹ نہیں کیا جائے گا. ان کی اسمبلی علیحدہ ہو, وہ اپنے ووٹوں سے منتخب کریں تاکہ اپنے مسائل پر حکومت سے گفتگو کر سکیں. معلوم ہو حکومت کو کہ یہ نمائندے ہیں اس کمیونٹی کے, تو ان سے بات کریں. لیکن یہ ہے کہ جو مین لیجسلیٹو اسمبلی ہوگی اس میں نہیں آئے گا غیر مسلم, اس لیے کہ قانون سازی کے لیے وہاں سورس کیا ہے, قرآن اور سنت. دے بلیو ان neither, نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں کہ اس کی سنت کی کوئی حیثیت ہو. تو اس ایبسولوٹلی لاجیکل. اور دوسرے یہ کہ جو ریاست کے ہائیسٹ لیول کی پالیسی میکنگ ہوگی اس میں ایسوسیٹ نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اسلامک اسٹیٹ کی ہائیسٹ پالیسی کیا ہوگی؟ ٹو پروپیگیٹ اسلام, ٹو ایکسپورٹ دی اسلامک ریولوشن, اینڈ فرام اے نان مسلم وی کانٹ ایکسپیکٹ ٹو سبسکرائب ٹو دس آبجیکٹ. دو چیزیں ہیں یہ جن میں, باقی وہ فوجی ملازمت ان پر لازم نہیں ہوگی, مسلمانوں پر لازم ہوگی. جب چاہیں گے مسلمان جو ہے ان کو لے آیا جائے گا, ان پر نہیں ہوگی. وہ چاہیں تو شامل ہو جائیں, نہ چاہیں تو نہیں, ان پر جبر نہیں ہوگا. جزیہ اصل میں اسی کی جزا ہے, جزیہ بنا جزا سے, یہ ٹیکس ہے. مسلمان زکات دے گا 2.5% دے گا اپنی ٹوٹل جو بھی اس کا, اس کے اوپر اس کو 2.5% دینا. یہاں انڈیویجول جو ہے غیر مسلم ان پر ٹیکس. تو ہم اس وقت جو ریاستیں سیکولر ہیں ہم سب جزیہ دے رہے ہیں, ٹیکس دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. تو یہ اصل میں جزا ہے. تو ایک تو ذمہ کا لفظ گالی بنا دیا گیا, حالانکہ ذمہ کے معنی ہے جن کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اسلامی حکومت لیتی ہے. اور نمبر 2 جزیہ ٹیکس ہے ایک, باقی یہ ہے کہ انہیں باقی ساری آزادیاں حاصل ہوں گی. تو یہ ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کا سٹیٹس اور ان کے حقوق, جیسے کہ میں سمجھتا ہوں, واللہ عالم. ایک خاتون ہیں مریم, ان کا سوال ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان نہیں بنتے تو آپ کی نظر میں آج اسلام کس حالت میں ہوتا؟ بڑا سینسیٹیو کوسچن ہے اور پولیٹیکل کوسچن ہے. میں نہیں چاہتا یہاں, اگرچہ میں نے آج مشورہ دیا ہے جس کا تعلق پولیٹیکل ایٹیچیوڈ سے ہے. میرے نزدیک اس وقت اگر ملک متحد ہوتا تو جو جذبات اندر جو پلے ہوئے تھے, جو ہے پھوڑا, وہ پکا ہوا تھا, اس وقت اس کا ظہور بہت دوسری شکل میں ہوتا. اور میرے نزدیک یہ ملک علیحدہ بن جانے سے اور اس کے بعد اتنا وقت گزرنے سے جو سودنگ ہو گئی ہے, تو اب صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ.
انہی خاتون کا ایک دوسرا حصہ ہے سوال کا، وہ بھی بڑا اہم ہے. وہ کہتی ہیں کہ آج آپ نے عرض کیا کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ ہمارے تعلقات یو ایس اے اور کینیڈا جیسے ہوں، لیکن میری دلی آرزو یہ ہے کہ ہم اگست سن 47 سے پہلے جیسے تھے ویسے ہو جائیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ یہ تو اللہ کو معلوم ہے ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا. ظاہر بات ہے کہ ہر ہندو کے دل کی تو پکار یہی ہے کہ مہا بھارت دوبارہ وجود میں آ جائے اور یہ ٹکڑے ختم ہو جائیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے. اصل میں اگر ہمیں وہ خطہ نہ ملتا اور یہ جوائنٹ رہتا ایک ملک، تو یہاں کوئی امکان نہیں تھا کہ اسلامی نظام قائم ہو سکے. لیکن اس میں امکان اللہ نے پیدا کر دیا تھا. لیکن یہ کہ یہ دوسری بات ہے that we have failed up till now. اسلامی نظام کو ہم قائم نہیں کر سکے، it's our failure. لیکن اللہ نے ہمارے اوپر حجت قائم کر دی تھی کہ لو یہ تمہیں چاہیے آزاد ملک اور تم کہتے ہو ہم اسلام قائم کرنے کے لیے، تو لو فننظر کیف تعملون، ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. ابو ارقم صاحب ہیں، ان کا سوال ہے قرآن مجید میں تصویر کشی کو حرام کہا گیا ہے، یہاں پر جو ویڈیوگرافی ہو رہی ہے اس کی اسلام میں کہاں تک گنجائش ہے؟ کچھ لوگ ٹی وی کو بھی حرام کہتے ہیں، برائے مہربانی وضاحت کریں. ایک تو آپ کو مغالطہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں تصویر کشی کو حرام قرار دیا گیا ہے. قرآن میں کہیں یہ حکم موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن میں تو حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لیے جو جنات جو تھے ان کی غلامی میں وہ تماثیل بھی بناتے تھے، مجسمے بھی بناتے تھے. تو مجسمہ سازی بھی حرام نہیں تھی اس وقت. اصل میں یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تصویر بنانا اور مجسمہ بنانا جاندار چیز کا وہ حرام ہے. اب اس میں اس وقت تک کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تھا، بلکہ ہاتھ سے تصویر بنتی تھی. جاندار کی تصویر بن رہی ہے تو ہاتھ سے، مجسمہ بن رہا ہے تو ہاتھ سے، تو اس کے تو حرمت پر پوری امت متفق ہے. لیکن جب کیمرہ ایجاد ہو گیا تو ایک نئی چیز آ گئی نا، اس میں اختلاف ہو گیا. جیسے شاید آپ کے علم میں ہو، لاؤڈ سپیکر پر ہمارے بڑے بڑے علماء کا فتویٰ تھا اذان حرام ہے، خطبہ حرام ہے. اور فتویٰ کس کا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. ایک نئی چیز آئی تھی، اس کے بارے میں ان کی رائے ہوئی. لیکن آج آپ کو معلوم ہے کون سی تھانوی مسجد ہے کہ جس میں اذان جو ہے لاؤڈ سپیکر پر نہیں ہوتی اور خطبہ جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر پر نہیں ہوتا. تو نئی چیز کے آنے پر جو ہے یقیناً اختلاف رائے کے پیدا ہونے کا امکان ہے. عالم عرب کے تمام علماء کا تقریباً اس پر اتفاق ہوا کہ چونکہ اس میں ہاتھ کا کوئی عمل نہیں ہے، یہ عکس ہے، یہ جائز ہے، علی الاطلاق جائز. اس سلسلے میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں. پاکستان میں ایک علماء کی کانفرنس بھی ضیاء الحق صاحب نے کروائی تھی. پوری دنیا سے علماء آئے تھے، کراچی میں کانفرنس تھی. عبد الفتاح ابو غدہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حنفی عالم تھے، عالم عرب کے حنفی عالم بہت بڑے، عبد الفتاح ابو غدہ. اور یہ اصل میں جو عثمانی حکومت تھی ترکوں کی خلافت والی، اس کے میں جو شیخ الاسلام تھے ان کے شاگرد رشید تھے. تو وہ ان سے ملنے کے لیے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ وہ گئے، تو ساتھ ہی دعوت دے آئے. وہ تو ہوٹل میں جا کر ملے، ساتھ ہی کہا کہ ہمارا وہ دارالعلوم ہے، وہ بھی آپ ذرا وزٹ کر لیجئے، دیکھ لیجئے. وقت مقرر ہو گیا. اب مولانا نے بھی اپنے کچھ لوگوں کو بلا لیا، جن میں ان کے داماد مولانا محمد تحسین، ان کے بڑے داماد، سب سے بڑی بیٹی ان کے گھر میں تھی، وہ بھی تھے. انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا ہے. یعنی یہ نہ سمجھیے کہ یہ کہیں ادھر ادھر سے سنا ہوا بات ہے، ایک ایسا شخص بیان کرنا ہے جو اس میں موجود تھا، اور جو مولانا بن نوری کا اتنا قریبی رشتہ دار تھا، ان کا داماد، کہ یہ اب انتظار کر رہے تھے کب آئیں. تو اطلاع ہوئی کہ آ رہے ہیں، آ گئے. تو نکلے باہر ویلکم کرنے کی، دیکھا کہ وہ ایک کیمرہ لٹکائے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اب یہ انہوں نے محسوس کیا یہ اتنا بڑا عالم دین اور یہ کیمرہ، جیسے عام جو ہے لوگ لڑکے بالے لیے پھرتے ہیں کیمرہ، تو وہ اس طریقے سے وہ کیمرہ لیے پھرے. لیکن کیا کہیں، مہمان ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے. آ گئے، بیٹھے.
بیٹھ کر انہوں نے اپنا کیمرہ کھولا اور کہا ذرا ٹھیک ہو جائیے، سورہ اجتماعیہ، میں چاہتا ہوں ایک اجتماعی تصویر ہو جائے گروپ کی، سورہ اجتماعیہ۔ اس پر چیخ پڑے مولانا بن نوری، حرام حرام حرام، ہم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کیمرہ تو بند کیا، لائیے دلیل، حرام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جو دلیل انہوں نے دی وہ کاٹ دی، جو دلیل دی وہ کاٹ دی، جو دلیل دی وہ کاٹ دی۔ آخر میں مولانا بن نوری کو کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے یہ حرام نہیں ہے لیکن یہ خلاف تقویٰ ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس پر قائم رہے، خلاف تقویٰ ہے، مجھے اس پر کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ حرام کہیں گے تو مجھے دلیل دینی پڑے گی۔ آپ محمد عامر پیشے سے ٹیچر ہیں۔ اگر ہم غیر مسلموں کی مذہبی کتابوں کے ریفرنس سے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں تو اس وقت یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اسلام کی خالص دعوت یعنی توحید، رسالت و آخرت کا سمجھا پانا مشکل ہو جاتا ہے، یا یوں کہیں گے کہ غیر مسلم بھائی کہیں گے کہ سب کچھ صحیح ہے، آپ قرآن پڑھیے، ہم گیتا اور بائبل پڑھیں گے۔ اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیے، واقعتاً اپنا مذہب مسلک تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ایک قطرہ گرتا رہے کسی جگہ پر مسلسل، ایک ایک قطرہ ایک ایک قطرہ ایک ایک قطرہ، وہ پتھر کے اندر بھی گڑھا پیدا کر دیتا ہے۔ کنٹینیو، کیپ دس پروسیس کنٹینیوڈ، کرتے رہیے کرتے رہیے، اور یہ نہ سمجھیے آپ کی کسی نہ کسی بات کا اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، چاہے ابھی نہیں مان رہا ہو، لیکن یہ کہ دل پر اثر ہوتا ہے۔ اللہ کو اگر منظور ہوگا وہ اسلام کو پہچان لے گا، قبول کر لے گا، ورنہ آپ اللہ کے ہاں آپ کو اجر ملے گا، آپ کو بدلہ ملے گا۔ عبد القیوم صاحب ہیں۔ ہندوستان میں جو اسلام آیا اس کے 50 سال بعد انڈونیشیا اور ملیشیا میں اسلام آیا، لیکن ہندوستان میں 25% ہے، انڈونیشیا اور ملیشیا میں 80% ہے مسلمان، ایسا کیوں؟ دیکھیے، ایک بات میرے بیان میں رہ گئی تھی اور آپ کے سوال سے یاد آ گئی۔ میں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں پہلا ورود اسلام کا ہوا یہ دور بنو امیہ میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے قیادت میں، اور یہ پھر جلدی ہی ریسیڈ کر گیا، واپس چلا گیا۔ اس کے بعد بھی عرب تاجروں کے ذریعے سے مسلسل اسلام آتا رہا ہے۔ یہ جو ویسٹ ساحل ہے، ویسٹ کوسٹ آف انڈیا، ساؤتھ انڈیا، اور یہ اسلام جو تھا چونکہ براہ راست عرب سے آ رہا تھا، یہ ترکستان سے ہو کر نہیں آیا تھا، لہذا یہ زیادہ حنفی نہیں بلکہ شافعی اسلام تھا۔ امام شافعی عرب تھے، امام ابو حنیفہ یہ ایرانی تھے، تو اس اعتبار سے یہاں کا اسلام جو ہے تاجروں کے ذریعے سے آیا، تلوار کے ذریعے سے نہیں آیا، تو یہ اسلام زیادہ مائلڈ بھی ہے، اس میں ایروگنس نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ وہاں چونکہ تلوار کے ذریعے سے آیا، پہلے تلوار چلی اور پھر صوفیہ آئے ہیں، اس لیے ناردرن انڈیا کے مسلمانوں کا کردار اور ان کی شخصیت کے اجزاء ترکیبی کچھ مختلف ہیں، اور ساؤدرن انڈیا کے مسلمانوں کی شخصیتیں، سیرتیں، کردار کچھ مختلف ہیں۔ اچھا، انڈونیشیا وغیرہ میں، ملایا میں، سماٹرا میں کلیتاً تاجروں کے ذریعے سے گیا، اور تاجر ہمیشہ خوش اخلاق ہوتا ہے۔ تاجر کیسے ہو سکتا ہے بد اخلاقی کرے؟ اس کا سودا کون خریدے گا؟ خوش خلق، خوش اخلاق، تو ان کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ وہاں اس کے جواب میں کوئی تہذیب موجود نہیں تھی، کوئی فلسفہ نہیں تھا، تو سارٹ آف این ایمپٹی لینڈ انہیں مل گئی تھی، لہذا اسلام وہاں پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جب جزیرہ نما عرب سے اسلام نکلا ہے اور فتوحات کا دائرہ آیا تو 3 کالمز تھے، ایک ایسٹ ورڈ، ایک ویسٹ ورڈ، ایک سیدھا شمال میں۔ سیدھا شمال میں جو گیا وہ تو پھر کوہ قاف جو ہے کوکیشیا، اس نے اس کو روک لیا، اس سے آگے نہیں جا سکا۔ مشرق میں عراق فتح کیا، ایران فتح کیا، خراسان فتح کیا، افغانستان فتح کیا، یہ اس سے ادھر آیا۔ مغرب میں شام کو فتح کر کے سینائی پیننسلا کراس کیا، ایجپٹ، شمالی افریقہ چلا گیا۔ اب آپ دیکھیے، شمالی افریقہ کی لوکل لینگویجز ختم ہو گئی، عربی رہ گئی، کیونکہ وہاں کلچرل خلا تھا، ویکوم تھا، کلچرل ویکوم تھا، وہاں کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی علم، کوئی منطق، کوئی فلسفہ تھا ہی نہیں۔
تو کسی اب لوکل لینگویج کا کوئی وہاں پہ سراغ ہی نہیں، وہ تو ساری عربی چھا گئی، عربی زبان ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے عربی بولتے آئے. لیکن ایسٹرن سائڈ پر ایران بہت یہ لوہے کا چنا تھا، اس کا کلچر تھا، اس کی تہذیب تھی، اس کا فلسفہ تھا، اس کی منطق تھی، لہذا یہاں عربی نہیں جمی، فارسی رہی. اس سے آگے ترکستان کی طرف اسلام بڑھا تو فارسی، ہندوستان میں اسلام آیا تو فارسی ہی تھی کہ جو کورٹ لینگویج تھی، عربی اسے وائپ آؤٹ نہیں کر سکی. اسی طریقے میں سمجھتا ہوں کہ ان جزائر شرق الہند میں چونکہ شاید کوئی بڑا کلچر اور کوئی تہذیب مضبوط موجود نہیں تھی، اس لیے وہاں پر اسلام جو ہے اس ویکوم کی وجہ سے بہت زیادہ پھیل گیا. واللہ عالم. ایک صحافی ہیں مخلص قوم کہتے ہیں، یہاں تو مسلمان سنی دیوبندی وغیرہ وغیرہ جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی میں ملوث ہیں، تو غیر قوم کیا اسلام کو قبول کرے گی؟ بالکل امبیڈکر کی طرح برائے کرم ان لوگوں کو ایک مضبوط فارمولا بتائیں جس سے یہ آپس میں نہ لڑیں اور اسلام کو چوٹ نہ پہنچے. میرا خیال ہے میں اس پر اپنی رائے آپ کو دے چکا ہوں. آپ قومی سطح کی گفتگو نہ کیجئے، ایک اصولی انقلابی دعوت پیش کیجئے. اگر ایک ہندو کمیونسٹ ہو سکتا ہے، وہ کسی ہندوستان کی ذہن کی پیداوار تو نہیں تھی، وہ تو مارکس اور اینجلز ان کی پیداوار تھی، لیکن ایک آئیڈیالوجی ہے، اس نے پوزیس کیا، اس نے اس کو قبول کیا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک بڑا پردہ حائل ہو گیا، یہ ہے ہمارے حکمران رہے ہیں، اس کا ایک نیگیٹو جو ہے احساسات جو ہیں یہاں کے ہندوؤں میں پیدا ہوئے، اور اسلام کو انہوں نے سمجھا یہ ہمارے ان دشمنوں کا مذہب ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہی نہیں، سوچنا ہی نہیں، اس کے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کرنا. تو اب ضرورت ایک ایسی دعوت کی ہوگی کہ جو نیشنل لیول سے اوپر ہو کر ایک اصولی اور ایک نظریاتی دعوت کی حیثیت سے اسلام کو پیش کرے، اور اس میں ایمفیسائز کرے سوشل جسٹس کو. عقیدہ وغیرہ بعد میں لائے، سوشل جسٹس. ایک طالب علم ہیں فارق نائک، وہ کہتے ہیں کہ کین یو گیو اس سم گڈ ٹپس ٹو بیکم اے دائی اینڈ ہاؤ ٹو ڈو دعویٰ. داعی بننے کے لیے سب سے پہلے تو آپ خود قرآن کے اندر ڈوبیں، قرآن کی گہرائی میں اتریں، تاکہ آپ کا ایمان بہت گہرا ہو اور پختہ ہو. اس سے خود بخود ایک دھن پیدا ہو جائے گی، آپ میں ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا. And where there's a will, there's a way. پھر آپ خود راستے تلاش کر لیں گے، کوئی راستہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے، مشقت کریں گے، قربانیاں دیں گے، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے چلے جائیں گے، بتاتے رہیں گے، ان کو ہدایت کرتے رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے گائیڈنس آپ کو ملتی رہے گی. دو طالب علم ہیں شیخ سلیم اینڈ فیضان. They are the students of MSc. We are the students of Elphinstone College. And tell us, how can we do dawah in our college? میں نے بتایا ہے کہ دعوت کے لیے پہلے آپ کا اپنا ایمان بہت گہرا ہونا چاہیے، یقین، کنوکشن، اور اس کے لیے آپ قرآن کی گہرائی میں اتریں، عربی سیکھیں اور قرآن کو اس کی اپنی زبان میں پڑھیں اور سمجھیں. اس کے بعد از خود راستے کھولیں گے. میں نے خود کہا تھا کہ مجھے قرآن نے پوزیس کر لیا تھا. I was possessed by قرآن. قرآن نے مجھے جکڑ لیا کہ جا ہی جا، کہاں جا رہے ہو؟ یہ ہے اصل شے. اسی کو پڑھو، سمجھو، سمجھاؤ اور پڑھاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ڈاکٹر مجھ سے ایک زیادہ جو ہے سمجھدار اور ہائیلی کوالیفائڈ موجود ہے. اب تو گلی گلی ڈاکٹر ہے، کئی ڈاکٹر ہر گلی کے اندر ہے، اور اسپیشلسٹ موجود ہیں. لیکن یہ کہ ایک خاص اللہ نے مجھے ایک صلاحیت عطا کی ہے کہ میں جدید تعلیم یافتہ لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچا سکتا ہوں، کہ وہ دلچسپی سے میری بات سنیں. ایک کمیونیکیشن ہے جو گیپ نہیں ہے میرے اور ان کے درمیان. عام علماء علم کے پہاڑ ہیں، یا میں کہا کرتا ہوں کہ علم کے وہ ڈیم ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں منگلا ڈیم ہے اور دوسرا تربیلا ڈیم ہے. اور ڈیم میں پانی کھڑا ہے لیکن یہ بیکار ہے.
جب تک کہ یہ دریا میں نہ چھوڑا جائے، دریا سے نہروں میں نہ جائے بیراجز کے ذریعے سے، پھر وہ جو چھوٹے کھالوں میں سے ہو کر زمین پر نہیں پہنچتا تو بیکار ہے. زمین پر پہنچے گا تو پھر وہاں سے رویدگی ہوگی، فصل پکے گی، فصل بڑھے گی. اسی طرح وہ علم کے تو ہیں ڈیم، لیکن ان کی کمیونیکیشن نہیں رہی. وہ آج سے کئی سو سال پہلے کی فضا میں رہ رہے ہیں. وہ علوم وہ پڑھ رہے ہیں جو اس وقت مرتب ہوئے تھے، انہی کی اصطلاحات میں پڑھ رہے ہیں. جدید اصطلاحات مجھے انہیں معلوم نہیں. تو ایک گیپ آف کمیونیکیشن ہے، اور وہ صرف ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ جنریشن گیپ نہیں، یہ سینچریز گیپ ہے. لہذا ان کا علم جو ہے معاشرے کے اندر پھیل نہیں رہا. اللہ نے ایک صلاحیت دی تھی اور میں نے اس کے لیے پھر اپنے آپ کو وقف کیا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ نصف صدی سے زیادہ مجھے ہو گیا ہے. میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں شروع کر دیا تھا 19-20 سال کی عمر سے، اور وہ میں نے مسلسل مطالعہ جاری رکھا ہے، مسلسل جو ہے اس کام کو کر رہا ہوں. تو وہ جو حفیظ نے کہا ہے کہ تدوین و تکمیل فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، حفیظ جالندری، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. تو میرا معاملہ بھی یہ کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نصف صدی سے میں یہ کام کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی. امت اللہ ایک خاتون ہیں، وہ کہتی ہیں کہ غیر مسلموں کو دعوت دینے پر زیادہ دھیان دینا چاہیے یا ہمارے مسلمان جو دین سے دور جا چکے ہیں ان پر محنت کرنا زیادہ ضروری ہے، یا دونوں کو ساتھ لے کر چلیں؟ بس یہ آخری بات آپ نے خود کہہ دی. اسلام کی اصولی دعوت کے محتاج مسلمان بھی اتنے ہی ہیں جتنے غیر مسلم، کیونکہ آج ہمارے مسلمانوں کی عظیم اکثریت بھی اسلام کو صرف عقیدہ عبادات کا مجموعہ سمجھتی ہے. چند سوشل کسٹمز ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ ہم نے منانی ہے. ایک تیسری عید کا ہم نے اضافہ کر لیا ہے، عید میلاد النبی ہے. یہ ایک سوشل کسٹمز ہے. باقی یہ ہے کہ اور اس سے اوپر اسلام کے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کا تصور مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے ذہنوں میں ہے ہی نہیں. لہذا اسلام کی اصولی انقلابی دعوت کے محتاج مسلمان بھی اتنے ہی ہیں جتنے کہ غیر مسلم. میں نے کہا تھا کہ وہ اس دعوت کو نیشنلزم سے بلندتر ہونا چاہیے، ہائر دین دیز ڈفرنسز آف نیشن ہوڈ، اور اس کے اوپر پوری نوع انسانی کو ہم نے دعوت پہنچانی ہے. اور مسلمان بھی آج اس دعوت کے اتنے ہی محتاج ہیں جتنے کہ غیر مسلم. غلام محمد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں the world's religions are fighting for supremacy whereas the supreme Allah is not interfering in their quarrels. When will the truth be revealed? اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ورلڈ ریلیجنز جو ہیں وہ کوئی سپیریورٹی کے لیے سٹرگل نہیں کر رہے. اس وقت دنیا میں کوئی تبلیغی مذہب موجود نہیں ہے سوائے اسلام اور کرسچینٹی کے، اور کرسچینٹی کے پاس صرف ایک ڈوگما ہے اور کچھ نہیں ہے، کوئی نظام نہیں، کوئی قانون نہیں. اسلام کے پاس وہ ڈوگما بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، ریچولز بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اور ایک نظام بھی ہے. لہذا اسلام کا مقابلہ کرنے والا مذہب کوئی نہیں. ہندو مذہب کبھی بھی تبلیغی نہیں تھا، ہندوستان سے باہر نکلا ہی نہیں. یہ اپنے ملک کے اندر مگن رہے ہیں، اور یہاں پر وہ مذہب کے نام سے تو نہ معلوم کتنے شیڈز موجود ہیں، بت پرستی سے لے کر توحید خالص وہاں تک. اس لیے کہ اگر شنکر آچاریہ جو تھے وہ اگر ہماؤس کے قائل تھے، ابن عربی کے آس پاس تھے، تو رامانج جو تھے یہاں پر وہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے فلسفے سے قریب تر تھے. تو یہ مختلف شیڈز ہیں، وہ ان کے یہاں موجود ہیں. 6 درشن ہیں ان کے ہاں فلسفوں کے، اور یہ تبلیغی عثمانی میں نہیں ہے. وہ بلکہ خود کہتے ہیں کہ ہندوازم از اے کلچر، اور اس میں وہ سب کلچرز کو ضم کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ علیحدہ اپنی کلچرل آئیڈینٹی جو ہے وہ برقرار رکھیں. یہی اس وقت ری ایکشن ہے امریکہ کے اندر. مسلمانوں سے وہ اس وجہ سے ناراض ہیں. ویسے اسلام کے خلاف مذہب کی حیثیت سے ان کی کوئی دشمنی ابھی تک سامنے نہیں آئی. ویسے یہ ہے کہ اگر 9/11 کے بعد مسلمانوں کا خامخواہ چونکہ نام لے دیا گیا اس لیے کچھ انسیڈنٹس ہو گئے ادھر ادھر، یا اس سے پہلے جو اوکلاہوما کی بامبنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں چونکہ خیال تھا کہ مسلمان نے کیا ہے تو خطرہ ہو گیا کہ مسلمانوں کو قتل کیا جائے. بعد میں فوراً معلوم ہو گیا وہ تو کرسچن نے کیا، لہذا وہ بات وہیں کی وہیں رک گئی. لیکن اب بھی انہیں ایک شکوہ مسلمانوں سے ہے
کہ یہاں جو آیا وہ ہمارے کلچر میں جذب ہو گیا. چائنیز آئے, انہوں نے ہمارا, کورینز آئے, ہمارا کلچر لے لیا. اسی طرح ہندو بھی جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر ان کے کلچر کو قبول کر لیتے ہیں. یہ تم نہیں ہمارے کلچر میں جذب ہوتے, تم علیحدہ رہتے ہو. یو وانٹ ٹو پرزرو یور آئیڈینٹی. اس حوالے سے انہیں کچھ کھلتا ہے معاملہ. تو یہی معاملہ ہندوستان کا تھا کہ وہ اس کلچرل جو ہے ہندوستان کی ایک ہوموجینٹی, اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے وہ اکبر نے فارمولہ بنایا تھا دین الہی کا کہ سارے ان مذاہب کو جو ہے ہاون دستے میں ڈال کر کوٹ پیس کر ایک صفوف بنا دو, وہ سب میں تقسیم کر دو. اور یہی پھر بھرمو سماج کی تحریک راجہ رام موہن رائے کی, گاندھی جی ان کے بہت بڑے ایڈمائرر تھے. تو اسی طریقے سے گاندھی جی کا جو یہ ہوتا تھا, پرارتھنا میں قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے, گیتا بھی پڑھی جا رہی ہے, اور گرو گرنتھ صاحب جو ہے ان کی بھی کچھ تلاوت ہو رہی ہے. تو یہ سب کچھ یہ کہ یہ مذہبی تقسیمیں جو ہیں سیاسی سطح پر ختم ہو جائیں, ہمیں ایک قوم بن جائے. لیکن مسلمان جو ہیں وہ اس اعتبار سے ایسیمیلیبل نہیں ہے, وہ ایسیمیلیٹ نہیں ہو سکتے. آپ خلافت علی منہاج النبوی کے قائم کرنے کے متلاشی ہیں. افسوس خلافت تو جماعت احمدیہ میں بھی قائم و دائم ہے, اور وہ جماعت احمدیہ میں ہے, اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت میں قائم ہے. آپ اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ ویسے یہ تماشے والی بات ہے جو لکھی ہے. وہ خلیفہ کہاں کے ہیں؟ کوئی ملک ہے ان کے پاس؟ ایسے خلفاء تو ہمارے ہاں سینکڑوں موجود ہیں. مولانا تھانوی کے اتنے خلفاء ہیں, مولانا مدنی کے اتنے خلفاء ہیں, خلفاء کے خلفاء ہیں, خلفاء کے خلفاء کے خلفاء ہیں. تو یہ خلفاء جو ہیں ایسا ہی ایک ادھر بھی ایک سلسلہ چل پڑا, اور ہمارے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, وہ نئی نبوت کے قائل ہوئے ہیں. لیکن خلافت سے کیا تعلق ہے اس کا؟ کس جگہ ان کی حکومت قائم ہے؟ کس جگہ انہوں نے وہ نظام خلافت قائم کیا ہے؟ یہ تو خود ساختہ ایک خلافت ہے جو انہوں نے قائم کر رکھی ہے. تو یہ خلافت تو میں نے عرض کیا کہ تمام بڑے بڑے بزرگ ہمارے جو ہیں ان کی خلافتیں چل رہی ہیں. ایک شفیق احمد صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا ہم استقبال کرتے ہیں. آپ کے آنے سے کافی ماحول پر اثر پیدا ہوا ہے. ہمارے مسلم ماحول میں قائد یا لیڈر کا برا مسئلہ ہے. لیڈرشپ زیادہ مؤثر نہیں ثابت ہوتا ہے, کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں اور خود جتنا بھی کام کر سکتے ہوں اس سے اپنے آپ کو بری نہ سمجھیں کہ کوئی بڑا لیڈر آئے گا تو میں کام کروں گا. کیا پتا آپ میں سے ہی اللہ کسی کو اٹھا دے. تو اس اسٹرگل کو پوسٹ پون نہیں کرنا ہے. اسٹارٹ اٹ, بگن اٹ ان دی رائٹ ارنسٹ. پھر کیا پتا اللہ تعالیٰ کہاں سے ہمیں قیادت عطا کر دے, ہمارے اندر ہی سے ابھر کر آ جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے تو مردہ قوم کو اثر نو زندگی دے دے. بنی اسرائیل مر چکے تھے, ختم ہو چکے تھے, ان کا کعبہ گر چکا تھا, ان کی 2 اینٹیں سلامت نہیں رہی تھیں, ایک متنفس نہیں رہا تھا یروشلم کے اندر, ایک متنفس. حضرت عزیر نے اسے دیکھ کر کہا تھا اللہ یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا, کیسے اللہ اس شہر کی بربادی کے بعد اسے دوبارہ آباد کرے گا. تو 100 سال تک اللہ نے ان پر موت طاری کیے رکھی, پھر انہیں اٹھایا. اس عرصے میں وہ انقلاب آ چکا تھا. بیبیلونیا پر حملہ کیا ایران کے بادشاہ سائرس نے, کہ خورس نے, اور اجازت دے دی جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو, اپنا ٹیمپل دوبارہ بنا لو. تو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. کیا پتا ہماری مردہ قوم میں بھی زندگی پیدا ہو جائے, اور کیا پتا ہمارے ذریعے سے کسی غیر مسلم قوم تک پیغام پہنچ جائے جو زیادہ زندہ قوم ہو, جس میں نیسنٹ ہائیڈروجن جسے آپ کہتے ہیں, وہ نیسنٹ جو ہے پوٹینشیل موجود ہے. ٹھیک ہے, ذریعہ ہم بن جائیں. تاتاریوں کو آخر کنورٹ کر دیا تھا کہ نہیں, جن کی اسلام دشمنی جو ہے وہ آپ پر ظاہر ہے, میں اسے بیان کر چکا ہوں. لیکن ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسما مل گئے کعبے کو سلم کھانے سے. سید حسن علی صاحب کہتے ہیں کہ مشرک کو اسلام کی دعوت کس طرح دی جائے کہ وہ مائل ہو جائے؟ اس کے لیے تو یہ ہے کہ آپ اس پوری کائنات سے گواہی لا سکتے ہیں کہ بھائی سوچو, یہ پوری ایک آرگنائزڈ ایک آرگینک ہول ہے یا نہیں ہے. ون ڈیزائنر, ون کریٹر,
ایک ہی خدا ہے جو چلا رہا ہے اس کو، یہ مختلف خداؤں کی آماجگاہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ قرآن مجید پڑھنے پر آمادہ کرے انہیں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اسے توفیق اسلام لانے کی میسر ہو جائے گی۔